السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک تہلکہ خیز موڑ پہ داخل ہو چکی ہے۔ یہ صرف رسماً میں نہیں کہہ رہا، عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جس وقت پاکستان کے حالات و واقعات جو پاکستان کے اندر سیاست چل رہی ہے، شاید 1971 اور 77 کا جو ٹنیور تھا اس کے بعد شاید سب سے زیادہ تہلکہ خیز سیاست اس دور میں ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو گزشتہ 1-2 مہینوں کے اندر اس تہلکہ خیز سیاست میں جو اہم اور ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ کو ایک مختصر سا تجزیہ پیش کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ اتنا کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے کہ اس کو مختصر بھی کیا جائے، تو پھر بھی اس کو بندہ کتنا مختصر کر سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو 2-3 قسطوں میں آپ کی صورت میں پیش کیا جائے اور ہر قسط جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مکمل ہو۔ آج کے پروگرام میں جناب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مقتدر قوتوں نے کسی کے تھرو کوئی کیا ہے جی رابطہ، اور اس رابطے پر میاں صاحب نے بڑا حیرت انگیز قسم کا جواب دیا ہے۔ وہ کیا ہے، اور پھر اس جواب کا بھی ایک جواب نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے ایک جواب اپنے رد عمل کے ذریعے ظاہر کیا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی اپنی صفوں کے اندر ایک خلبلی سی مچ گئی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ پاکستان کی سیاست اس وقت بہت، جسے کہتے ہیں کہ اس کی جو گتھیاں ہیں اس وقت بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو وہی چیزیں ایک عام آدمی کو پتہ ہوتی ہیں جو ٹی وی پر چل رہی ہیں، جو اخبار پہ آ رہی ہیں۔ ایک عام آدمی اسے اپنی سمجھ کے مطابق اندازے اور تخمینے لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ صحافیوں کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف تجزیہ نہیں کرتے، ان کے پاس کچھ خبریں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اطلاعات بھی موجود ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ وہ بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ خبریں، وہ اطلاعات پبلک نہیں کی جا سکتی، اس کی رپورٹنگ نہیں کی جا سکتی، اور خصوصاً اب جو عمران خان صاحب کا دور ہے اس میں تو پھر بھی کچھ بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کے لیے سوشل میڈیا پہ پھر بھی لوگ ہمت کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت کچھ بات کر لیتے ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ وہ کرنا بہرحال ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو گیم پاکستان کے اندر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ حکومت جس طرح سے آئی آپ سب کے علم میں ہے، اور اب تو پاکستان کے اندر تو کیا، اب تو بیرونی ممالک بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کو کوئی ڈیموکریٹک سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جمہوری ممالک کی کانفرنس میں بھی پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، اور تو اور آج طالبان نے بھی عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کیا دیا، انہوں نے کہا تھی کہ بھائی صاحب تسی اپنی گل کرو، سارے معاملات سے مداخلت نہ کرو، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں۔ مطلب اس طرح کی بات انہوں نے بھی کر دی، تو پیچھے پلے کیا رہ گیا ہے۔ بہرحال جو سوچ کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا کہ خان صاحب آئیں گے تو جناب وہ بڑا دنیا میں پاکستان کا نام اور مقام ہو جائے گا، کہانی ساری اس کی ہو گئی الٹ۔ معیشت، ان کا خیال تھا کہ باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، وہ باہر سے کیا ڈالر آنے تھے، اور یہاں پہ تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی میں آؤں گا تو اتنے 100 ارب کی روز کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ باہر جا رہا پیسہ وہ بھی رک جائے گی تو بڑا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو وہ پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر گیا، وہ جو رک گئی ہے کرپشن وہ اب باہر نہیں جا رہا۔ اور بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ معیشت کا ہو گیا بیڑا غرق۔ بیرونی ممالک میں اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی ہمسایہ، آپ بھارت کو لے لیں، آپ چین کو لے لیں، آپ افغانستان کو لے لیں، آپ ایران کو لے لیں، کسی ایک سے بھی پاکستان کے تعلقات اس وقت کوئی اچھے نہیں چل رہے۔ اور اگر آپ اس چیز کا موازنہ کریں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارے پڑوسی ممالک سے تعلقات کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باقی دنیا میں بھی جو ہمارے 4-6 گنتی کے دوست ہیں وہ بھی ہم سے دوری اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مقتدر قوتیں یقیناً پاکستان کی ان چیزوں پر پریشان ہیں، ان کا خیال تھا کہ خان صاحب آئیں گے تو بڑا کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن چلیں بہتر نہ ہوتا لیکن کوئی نقصان بھی نہ ہوتا۔ نقصان تو کیا ہوا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ نہ صرف معیشت تباہ ہوئی، نہ صرف ہم فارن پالیسی ہماری تباہ ہوئی، بلکہ ہم کرپشن کے معاملے میں بھی جو بین الاقوامی ادارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرپشن کے معاملے میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ آگے جا چکا ہے۔ بہرحال جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، ہمیں کسی کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے، ملک کو سسٹم کو ایک چلانا ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ جناب ایک رابطہ کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اور مبینہ طور پہ وہ ایک صاحب ہیں جو کہ وہیں بیرون ملک کی مقیم ہیں، وہ ان سے جا کے ملے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ رابطہ جو ہے وہ کوئی موجودہ کوئی سرکاری افسر جا کے کرے، رابطے بڑے ذریعوں سے ہوتے ہیں۔ ہم سارا معاشرہ پاکستان کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کے سب کے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کھل کے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب کے ذریعے میاں صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا کہ
جناب کوئی معاملات ٹھیک کیے جائیں، معاملات ملک کے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو آپ مہربانی کریں کچھ اپنا اس میں رول پلے کریں. تو میاں نواز شریف صاحب نے جناب جیسا کہ سننے میں آیا ہے مبینہ طور پر انہوں نے وہ پوری بات سنی، اور پوری بات سننے کے بعد ان صاحب کی طرف دیکھ کے کہا تو پھر اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے بیچ میں بہت سارے جواب پنہاں تھے. تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. سو ان صاحب نے پھر بتا دیا جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جناب میاں صاحب نے تو جواب دے دیتا ہے. تو وہ جو پھر والا جواب تھا وہ پھر سمجھ گئے سارے لوگ. سو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی پھر میاں صاحب کو بھی بتایا جائے کہ جناب آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے اندر تو لوگ بڑے اس آپ کی جو پالیسی آپ کے جو بیانیہ ہیں اس کے بڑے خلاف ہیں. سو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی کہ جناب وہ جو شہباز شریف صاحب والا فارمولہ ہے مفاہمت والا وہ بہت اچھا ہے. اس میں کچھ مسلم لیگ نون کے سیکنڈ ٹیئر کے جو لیڈرشپ تھی وہ بھی اس میں شامل تھی، جنہوں نے کہا کہ جی نہیں میاں صاحب کے بیانیہ کا بوجھ اٹھانا بڑا ذرا مشکل ہو رہا ہے. کچھ ذاتی محفلوں میں انہوں نے بات کی، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو اراکین اسمبلی ہیں جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں کہ جناب ہم کتنی مار کھائیں گے، ہماری سکت ختم ہو چکی ہے، ہم نے آئندہ الیکشن میں بھی جانا ہے، تو کیوں نہ یہ جو پنجاب کے اندر ہم کوئی تبدیلی لے آئیں یا وفاق کے اندر تبدیلی لے آئیں. میاں صاحب نہیں مان رہے. تو اور یہ کہا کہ یہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. اب ایک طرف تو آپ کی پارٹی پہلے ہی زیر تاب ہو، پھر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے کام بھی نہ کرا سکتے ہوں، اور پھر اوپر سے آپ کے خلاف مقدمے اور روز گرفتاریاں اور روز جیلیں، تو بندہ تنگ آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم تنگ آ گئے ہوئے ہیں تو کوئی مہربانی کریں کچھ شہباز شریف صاحب والا جو فارمولہ اس پہ بھی غور کریں. تو نواز شریف صاحب تو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. وہ کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے، وہ نہ ہی وہ ناک سے روٹی کھاتے ہیں. تو وہ کہانی ساری سمجھ گئی کہ یہ جو کچھ دن پہلے میں نے ایک پھر کہہ کے پوچھا تھا تو یہ اس کا جو میں نے جواب دیا تھا یہ اس کا جواب الجواب آیا ہے. تو میاں صاحب تو پھر وہ بڑے کھلاڑی ہیں. انہوں نے جو آئندہ الیکشن جو اب آنے والے جو نظر آ رہا ہے کہ شاید 2023 کی جو متعلقہ تاریخ ہے اس سے بہرحال یہ الیکشن پہلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت تک جو سچویشن نظر آ رہی ہے. تو اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم نو بھی کرنی تھی. تو انہوں نے پارٹی کے تنظیمی اجلاس جو ڈویژنل سطح کے تھے پنجاب کے تمام ڈویژنس کے وہ انہوں نے کرنے شروع کیا، اور ان میں آن لائن شرکت کی، اور اس میں انہوں نے جو گفتگو کرنی شروع کی وہ پھر اس جواب الجواب کا بھی جواب تھا. اور وہ گفتگو یہ تھی کہ انہوں نے اکتوبر 1999 کے واقعات بتانے شروع کر دیے. انہوں نے اپنے جو موقف ہے اس میں مزید سختی پیدا کی، مزید اس کو یہ کہہ سکیں کہ وہ نے کہا کہ نہیں میں تو اب پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور مزید اپنا جارحانہ موڈ دکھایا. اور اس جارحانہ موڈ کو دیکھتے ہی جو مسلم لیگ نون کے اندر وہ جو طبقہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ مفاہمت کا بیانیہ چلے گا، مزاحمت کا ہم زیادہ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اس بیانیے کے زیادہ بوجھ اٹھا سکے، ان کی صفوں میں تو وہ تھرتھلی پڑ گئی. وہ سارے گھبرا گئے. یعنی کہ میاں صاحب نے اصل میں ان کو ایک کوری کرا دیتی انہوں نے کہ جناب میں نے پتہ ہے تسی کیوں کر رہے ہو اور میں تو اس جگہ پہ کھڑا ہوں. سو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ وہ والی بات بھی ان کی ٹھیک تھی کہ جی پبلک میں جانا ہے تو پبلک میں کام کرنا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پارٹی اسی بندے کی ہوتی ہے جس کے ساتھ پبلک ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ اس وقت پبلک جو ہے وہ چل رہی ہے. سو اب اگر وہ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کریں گے تو پھر نواز شریف کی پارٹی میں تو اس بیانیے سے اختلاف کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے. سو اب بڑھ چڑھ کے وہی لوگ جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور مفاہمت کی طرف جائیں، اب وہ بڑھ چڑھ کے الٹی جا کے جو ہے وہ انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے ہیں پبلک گیدرنگز میں، تقریروں میں. اور تو اور شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ بھی اب نواز شریف کے بیانیے کے مطابق آ گئی. سو اب باقی یہ جو جتنے سیاستدان تھے، خواجہ آصف ہو گئے، رانا تنویر ہو گئے، خواجہ سعد رفیق ہو گئے، یہ تمام لوگ جو ہے یہ اسی بیانیے کی طرف چل پڑے ہیں. سو اس سے ایک چیز بالکل کلیئر ہوگی کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں نواز شریف صاحب ایک پاورفل ترین مہرے کی صورت میں موجود ہیں. اور وہ جو ان بہت ساری کوششیں کی گئی کہ ان کی پارٹی کے اندر پھوٹ ڈال جائے، ان کی پارٹی کے اندر اختلافات آ جائیں، ان کی پارٹی کے اندر گروپنگس بن جائے، وہ کچھ لوگوں کی ادھر ادھر ملاقاتیں شاتیں بھی کروائی گی، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب سے ابھی تک پارٹی نہ صرف چھیننے میں کامیابی نہیں ہو سکی بلکہ وہ بیانیہ ان کا مزید مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. اور اب بہت سارے سرکلز میں یہ جو بات ہے کہ جی اب آئندہ حکومت کس کی بنے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نیکسٹ الیکٹڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب
جو ہے وہ 5 سال کا مزید ٹینیور پورا کریں گے. لیکن اب یہ بھی بین بات چل رہی ہے کہ شاید آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، اور آئندہ الیکشن میں جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جی کوئی اور کسی کی مداخلت نہ ہو، شفاف انتخابات ہوں، اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اب جو ہے ہم آپ کو اگلے اپنے پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت کس قسم کی گروپنگ ہے، اور آئندہ جو آنے والا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کی طرف سے آ سکتا ہے وہ کون ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو یہ میں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.